باقی. تو بھائیوں آخری واقعہ رسول اللہ سبحانہ و تعالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی پوچھے گا کہ اے ابو حنیفہ کیا تو نے کہا تھا کہ میرے نام پر مذہب بناؤ؟ اور جب اس مذہب کے خلاف میرے نبی کا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الکونین امام الانبیاء محمد رسول اللہ نبی مکرم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھری حدیث آ جائے، تو نے کہا تھا کہ میرے مذہب کو فالو کرو، وہ حدیث کو دوار سے مارو؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا، اور یہ قول جو ان سے ثابت ہے اذا صح الحدیث کو مذہبی، میں نے تو یہ کہا تھا کہ صحیح حدیث کو فالو کرو، یہ میرا مذہب ہے. اور میں نے تو یہ کہا تھا اذا رأيتم كلامي يخالف ظاهر الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة واضلوا بكلام الحائط. ظاہری طور پر حدیث کو مل جائے تو حدیث کو فالو کرو اور میری بات کو دیوار پر مارو. اور میں نے تو کہا تھا حرام اس شخص پر حرام ہے جو میرے قول کے دلیل کو نہیں جانتا کہ میں نے بات کون سی آیت سیکھی ہے، میں نے بات کون سی حدیث سیکھی ہے، اس پر حرام ہے کہ مجرد میرے قول پر فتویٰ دے. اور یہ سارے فتاوے اور ساری کتابیں خلاصہ کدانی ہے، نور الاضاء ہے، قدوری ہے، ہدایہ ہے، در مختار ہے، شامی ہے، فتاوی دیوبند ہے، بہار شریعت ہے مولوی حمزہ علی کی، یہ ساری کتابیں قیل و قال چونکہ چنانچہ ولیکن فلان نے کہا فلان نے کہا عند فلان قضائن، اس میں دلیل بہت کم ملتی ہے. 100 میں سے 10 مسائل کے دلائل بھی نہیں ملتے ہیں. تو بھائیوں بات بڑی خطرناک ہے. آپ لوگ بہت عظیم مرکز کے آس پاس رہتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر جو ہے نا امام ابو حنیفہ منہ موڑ لے. کیا ان کے مذہب میں اور ان کے مذہب کو فالو کرنے میں تمہیں عرش کا سایہ ملے گا؟ ان کے مذہب کو فالو کرنے میں تمہیں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملے گا؟ تمہیں نبی کے حوض کوثر سے پانی ملے گا؟ امام ابو کے پیچھے جاؤ، وہ کہے گے جاؤ، میں نے کب کہا تھا کہ میرے پیچھے آؤ، میں نہیں جانتا تجھے. وہ خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. تو یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قیامت کے دن ان سے بھی ضرور پوچھا جائے گا. کیوں؟ ان کے مذہب کے نام پر لوگوں نے قتل بھی کیے ہیں، لوگوں کو قتل کیا ہے، 1 کو نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، 10 کو نہیں. اس زمانے میں بھی ہندوستان میں ایک فتویٰ شائع ہوا جامع الشواہد باخراج الوہابیین عن المساجد. جامع الشواہد، اس بات پر جامع گواہیاں کہ وہابیوں کو مسجد سے نکالو. انگریز ان کے دور میں فتوے جمع کیے گئے، پھر اس پر دستخط کیے گئے. اور مسکین وہابی کون ہے؟ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں. کسی کو مسجد میں لے کر اعلان کرتے ہوئے، آمین بالجہر کہتے ہوئے اس کو مسجد سے نکال دیا. یہ دلی کی چھپی ہوئی کتاب ہے جامع الشواہد باخراج الوہابیین عن المساجد. انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے پوچھے گا جس نے کسی مسلم کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور سنو، یہ تو ابھی اس دور کی بات میں نے کیا نا بھائیو. جب ہلاکو خان آ گیا بغداد میں، شوابی نے حنفیوں کو قتل کیا، حنفیوں نے شوابی کو قتل کیا. اور یہ بڑی دردناک تاریخ ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن کو اور اس کے مناظر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ جو آیتیں ہم نے سنی ہے نا، ان آیتوں میں یقیناً اللہ بتاتا ہے کہ صرف عیسیٰ ابن مریم سے نہیں، ہر کسی سے پوچھا جائے گا جس کے پیچھے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے چلے ہیں لوگ. پشتوں میں کہاوت ہے کہ روشن دانا آدمی اندھے گدھے پر سواری نہیں کرتا. یہ اندھے گدھے پر سواری سے بھی بہت بری بات ہے. اندھا گدھا تمہیں کسی کائی میں گرائے گا نا، یہ تمہیں ایسی کائی میں گرائے گا جس کو جہنم کہتے ہیں. تم اللہ کے رسول کے راستے کو بھول جاؤ گے. قرآن میں جا بجا اللہ کا حکم ہے، آمنوا باللہ ورسولہ استجیبوا
تقلید مذہب کی وجہ سے. اور اگر مذہب میں کچھ آیت اور احادیث ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ قرآن حدیث ہے، یہ اس وجہ سے مانتے ہو کہ یہ ہمارے مذہب میں ہے. ورنہ مذہب میں یہ مغرب کی نماز آپ لوگوں نے پڑھی ہے پورے بنگلہ دیش میں، پورے ہندوستان میں اور پورے پاکستان میں مغرب کے اذان کے بعد فوری طور پر اقامت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ مقیم صاحب، فوری طور پر اقامت ہوتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین، صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین. یہ حدیث ایک نہیں ہے، کئی ایک ہے. یہ تم نے کیوں چھوڑی ہے؟ اسی لیے کہ تمہارے مذہب میں نہیں ہے. تو قیامت کے دن کا منظر بڑا خطرناک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ان جیسی آیتوں پر غور کرو کہ اللہ جب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھتا ہے تو ان مولویوں سے بھی اللہ پوچھے گا جو بے دلیل فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں. اور ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، 100 نہیں ہے. ہر پتھر کے نیچے مفتی بیٹھا ہوا ہے اور بے دلیل فتوے دیتے ہیں اور لوگ ان فتووں کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیتوں کو آپ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ان آیتوں میں اللہ نے جو منظر کشی کی ہے اس منظر پر اپنے آپ کو بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن آپ بھی اس میدان میں ہوں گے، ابو الحسن آپ بھی ہوں گے، یوسف آپ بھی ہوں گے، نور الحق آپ بھی ہوں گے. اپنے آپ کو ایسا خطاب کرو اور پھر اپنے آپ کو قیامت کی دن والے آیاتوں سے ڈراؤ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا پھر نکلنے کے لیے راستے آسان فرمائے گا. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.